امریکہ میں ایک حجام تھا۔ انوکھی بات یہ تھی کہ وہ اپنے گاہکوں سے پیسے بالکل نہیں لیتا تھا۔ کہتا تھا اپنے شوق کے لیے یہ کام کرتا ہوں، خدمت خلق کرتا ہوں۔ ایک شخص بال کٹوانے گیا، شیو بنوائی اور جب اجرت پوچھی تو حسب معمول جواب ملا کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، میں یہ کام اپنے شوق کی خاطر کرتا ہوں۔ وہ آدمی گفٹ سینٹر میں کام کرتا تھا تو اس نے کچھ گفٹ سینٹر سے جا کر گفٹ لا دیے، یعنی کہ پھول، گفٹ وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا، اس کو بھی اس نے یہی جواب دیا۔ وہ گارمنٹس کی شاپ پر کام کرتا تھا، کچھ گفٹس، شرٹس وغیرہ بھجوا دیں۔ اسی طرح پھر ایک اور آدمی آیا، وہ پرفیوم کی شاپس پر کام کرتا تھا، 2 پرفیوم گفٹ کے طور پر بھجوا دیے۔ اسی طرح ایک پاکستانی آیا، اس کو بھی حسب معمول یہی جواب دیا کہ بھائی میں آپ سے دعا چاہتا ہوں، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگلے دن جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب اس نے دکان کھولی تو 50 پاکستانی لائن میں لگے ہوئے تھے۔ ایک عورت بینک میں چیک کیش کروانے گئی تو مینیجر نے کہا ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ اپنے کسی جاننے والے کو لے کر آئیں۔ وہ عورت گئی اور جا کر تھوڑی دیر بعد انسپیکٹر کو لے آئی۔ تو انسپیکٹر سے پوچھا گیا کہ آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی جانتا ہوں۔ تو وہ عورت کیش کروا کے چلی گئی۔ عورت کے جانے کے بعد مینیجر نے انسپیکٹر سے پوچھا کہ آپ اس کو کس طرح جانتے ہیں، کیا یہ آپ کی رشتہ دار ہے؟ تو انسپیکٹر بولا یہ اس سے پہلے کئی جعلی چیک کیش کروا چکی ہے۔ کل اخبار میں ایک آرٹیکل آیا، بیوی کو کیسے قابو میں رکھیں۔ اتنی خوشی ہوئی کہ دھڑکن بڑھ گئی اور پورا آرٹیکل ایک ہی سانس میں پڑھ لیا۔ لکھا تھا صبح ٹہلنے جائیں، زیادہ ہری سبزیاں کھائیں، غصہ نہ کریں، کھانے پینے کا دھیان رکھیں، ریگولر چیک اپ کروائیں، وغیرہ وغیرہ۔ بعد میں پھر عنوان پڑھا، دماغ خراب ہو گیا۔ لکھا تھا بی پی کو کیسے قابو میں رکھیں، اب کل آنکھیں چیک کروانے جانا ہے۔ مریض، آپ نے جو دعا پرچی کے پیچھے لکھی تھی وہ تو پورے شہر میں کہیں نہیں ملی۔ فیصلہ بادی ڈاکٹر، لو دسو۔ اور ماما وہ تو میں پین چلا کے ویکھیا سی، لکھدا ہے کہ نہیں۔ زمانہ طالب علمی میں ایک مرتبہ اردو کے پیپر میں لفظ شدہ سے 4 لاکھ کے لکھنے کو کہا گیا۔ میں نے جواب دیا شادی شدہ، گم شدہ، ختم شدہ، تباہ شدہ۔ اگلے روز استاد محترم نے پیپرز چیک کر کے دیے تو مجھے لاکھوں والے سوال میں 4 میں سے 8 نمبر ملے تھے۔ میں نے استاد صاحب سے فالتو نمبروں کی وجہ پوچھی تو ہنس کر کہنے لگے پتر 4 نمبر صحیح جواب کے ہیں اور 4 صحیح ترتیب کے۔ شیخ صاحب کے گھر 5 دن رہنے کے لیے مہمان آئے تو شیخ صاحب کے دل سے آہیں اور سسکیاں نکلنا شروع ہو گئیں۔ اسی حالت میں بازار گئے اور ایک عمر رسیدہ گائے کا پاؤ گوشت حکومت کے مقرر کردہ ریٹ پر خریدا اور گھر لا کر بیوی کو دیا اور بولے مہمانوں کے لیے کریلے گوشت پکاؤ۔ کھانا پکا لیکن گوشت اتنا سخت تھا کہ کھایا نہ گیا اور کریلے ختم ہو گئے۔ اسی طرح اگلے دن شیخ صاحب نے حکم دیا آج پالک گوشت پکاؤ، اگلے دن دال گوشت پکاؤ، پھر بھنڈی گوشت، اور 5ویں دن شیخ صاحب بولے آج آلو گوشت پکاؤ۔ یہ سن کر مہمان نے اندر سے آواز دی نہ شیخ صاحب نہ، گوشت کسائی کو واپس کر دیں، ابھی تازہ ہی ہوگا، اور میرے لیے صرف آلو پکا لیں۔ ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہوا۔ رسم چہلم پر اس نے اخبار میں اشتہار دیا، اطلاع عام، میں کلثوم بیگم، عمر 33 سال، رنگ گلابی، قد 5 فٹ 6 انچ، بچہ کوئی نہیں۔ 15 جنوری کو میرے مرحوم شوہر کا 40واں ہے، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل۔ لڑکا لڑکی سے کہاں جا رہی ہو؟ لڑکی تیرے گھر۔ لڑکا میں بھی آتا ہوں۔ لڑکی میں آنٹی کو کہوں گی کہ بھائی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ لڑکا جانو ہمارے پیار کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ لڑکی تیری بہن کو ضرور بتاؤں گی، وہ کہتی تھی کہ کوئی کتا ہی ہوگا جو تجھ سے پیار کرے گا۔ لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنے گیا۔ پہلی دفعہ کی ملاقات میں ہچکچاہٹ میں دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ لڑکا اپنی پڑھائی کا روب جماتے ہوئے انگلش چلے گی؟ لڑکی شرماتے ہوئے اگر سوڈا ساتھ ہو تو دیسی بھی چلے گی۔ لڑکی لڑکے سے ہم کئی سالوں سے محبت کر رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ لڑکا مگر ڈارلنگ یہ بھی سوچو اب ہم سے شادی کرے گا کون؟ لڑکی چاند کہاں ہے؟ منگیتر میرے سامنے۔ شادی کے بعد بیوی چاند کہاں ہے؟ شوہر اندھی ہو سامنے آسمان میں خربوزہ لٹکا ہے کیا؟ لڑکی بابا جی میرے لیے دعا کریں میری شادی کسی سمجھدار آدمی سے ہو۔
بابا جی گھر چلی جا بیٹی، سمجھدار آدمی کبھی شادی نہیں کرتا۔ لڑکا لڑکی سے، دل کرتا ہے تیری زلفوں سے کھیلوں۔ لڑکی اپنی وگ اتار کر لڑکے کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے صبح ٹائم سے دے دینا، کالج بھی جانا۔ عورتوں کے لیے ایسی گاڑیاں بنائی جائیں جس میں چیخیں مارنے سے بریکیں لگتی ہوں۔ پولیس پارک میں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ آدمی ہم دونوں شادی شدہ ہیں۔ پولیس تو گھر جا کر بیٹھو۔ آدمی اس کا شوہر اور میری بیوی برا مناتے ہیں۔ آج دنیا کی وہ عظیم گیم ہے جس میں مرد بیگم کو اٹھا کر پھینکتا ہے۔ شوہر میں تمہارے ساتھ 100 سال تک رہوں گا اور پیار کروں گا۔ بیوی اس کے بعد کہاں منہ مارنے کا ارادہ ہے؟ لڑکیاں زندگی کے ہر موڑ پر ڈرتی ہیں۔ اکیلی ہوں تو سنسان راہوں کا ڈر، بھیڑ میں لوگوں کا ڈر، بچپن میں والدین کا ڈر، جوان ہوں تو بھائیوں کا ڈر۔ وہ ڈرتی ہیں اور تب تک ڈرتی ہیں جب تک انہیں کوئی جیون ساتھی نہیں مل جاتا، اور یہی وہ شخص ہوتا ہے جس سے وہ سب کا بدلہ لیتی ہیں۔ کچھ لوگ گاڑی کے نیچے لیٹے ہوئے کتے کو بلا وجہ پتھر مارتے ہیں۔ کتا بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کتا میں ہوں، حرکتیں یہ کر رہا ہے۔ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں۔ اگر شوہر 2 شادیاں کر لے تو اسے رکشہ کہتے ہیں۔ ایک ٹیچر ٹریفک کے اشارے پر نہ رکی۔ پولیس والے نے روکا، ٹیچر پلیز مجھے جانے دو، میں ایک ٹیچر ہوں۔ پولیس آفیسر میں نے اس موقع کا سالوں سے انتظار کیا ہے، چلو پیپر نکالو، اس پر 1000 بار لکھو، آئندہ ٹریفک قوانین کی پابندی کروں گی۔ ایک آدمی درخت کے نیچے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر گائے کیوں نہیں اٹھتی۔ اچانک اس کے سر پر کوے نے بیٹ کر دی۔ اس آدمی نے سر اٹھایا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ گائے نہیں اڑتی۔ ایک لڑکی کی زندگی واقعی تب مشکل ہو جاتی ہے جب ساتھ والی آنٹی آ کر امی کو بتاتی ہیں کہ میرے گھر میں تو سارا کام میری بیٹی کرتی ہے۔ لڑکی والے مجھے دیکھنے آئے، کہتے ہیں منڈا رہن دیو، منڈے دا موبائل دکھا دو۔ پاکستان کی ہر گلی میں 3 چیزیں ضرور ہوتی ہیں: بیوٹی پارلر، ٹیوشن والی باجی، پھڈے والی آنٹی۔ بیوی میں نے گدھوں پر ریسرچ کی ہے، وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتے۔ شوہر اسی لیے تو ان کو گدھا بولتے ہیں۔ لڑکا اپنے گھر والوں سے، کل ہم دونوں نے رات کے 3 بجے تک پڑھائی کی۔ گھر والے شروع کب کی تھی؟ لڑکا 2:30 بجے۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی، خوشی اس بات کی ہے کہ تمہاری بھی نہیں ہو رہی۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ بہت زیادہ کوششوں کے بعد وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی اور امی نے مجھے بولا جا بیٹا بہن کے لیے سموسے اور بوتل لے کر آ۔